اگر یہ بچ گیا نا تو ہم دونوں مارے جائیں گے، پاپا اگر فوت بھی ہو گئے نا اب میں آپ کا بیٹا بنوں گا۔ تو اس طرح کی ڈائن سے تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو وہ ڈائن کو لے کے پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی، ماں ہی ڈائن بن گئی۔ کیسے؟ آئیے ہم آپ کو شروع سے یہ سچی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ، اور ہم آج جو سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ سچی کہانی ایک ایسی ماں کے بارے میں ہے جو ڈائن بن گئی، ماں ہی ڈائن بن گئی۔ کیسے؟ آئیے ہم آپ کو شروع سے یہ سچی کہانی کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی بنیادی طور پہ ایک بچہ ہے، نوجوان 14-15 سال کا، اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ جو نوجوان تھا یہ نعت خوانی بڑی اچھی انداز میں کرتا تھا، وہ کئی نعت خوانی کی جو محفلیں ہیں وہاں جا کے خود بھی پڑھتا تھا، وہ بڑے شوق سے نعت خوانی کی محفلوں میں سنتا بھی تھا۔ تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل میٹرک کے امتحانات دیے ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک گلی میں صبح فجر کی نماز سے قبل جو خاک روب ہے وہ صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کرتے کرتے وہ ایک خالی پلاٹ کے قریب پہنچا، تو سردیوں کے کیونکہ دن تھے، تھوڑی سی دھند سی چھائی ہوئی تھی، تو وہ پلاٹ کے بالکل کنارے کے قریب سے نا ایک کوئی چیز جلتے ہوئے اس کو نظر آئی، سلگتے ہوئے، جیسے آگ سلگ رہی ہے۔ تو وہ قریب گیا تو ایک دم حیران رہ گیا۔ حیران کیوں رہ گیا؟ وہ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ پلاٹ کے اندر ایک 14 سال کا بچہ جو ہے نا، 14-15 سال کا نوجوان جو ہے، جو لڑکا ہے، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے پاؤں کی طرف سے، بازوؤں کی طرف سے، اور کچھ شولڈر کی طرف سے۔ اور آگ جو تھی کہیں سے تھوڑی سی سلگ رہی تھی، یعنی آہستہ تھی، اور کہیں تھوڑی سی تیز تھی۔ اس نے جلدی جلدی آگ کے اوپر مٹی بھی ڈالنا شروع کی اور ساتھ میں شور مچا دیا، اور محلے داروں آ جاؤ، اور یہ کیا ہو گیا؟ محلے داروں نے اس کی جب چیخو پکار سنی تو 2-3 پہلے محلے دار نکلے، پھر ان کی آوازیں سن کے اور محلہ دار آ گئے، تو سب نے مل کے جلدی جلدی اپنے گھروں سے پانی لائے اور پانی ڈالا، کچھ وہ مٹی ڈالی، تو وہ آگ بجھائی۔ اچھا، جب وہ آگ بجھا دی تو انہوں نے قریب ہو کر دیکھا تو بیچ میں 2-4 نوجوان لڑکے جو تھے وہ پاس آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ جو قریب رہتی ہے نورین، اس کا بیٹا قاسم ہے۔ تو سارے جو بچے، وہ نوجوان لڑکے جو تھے نا، وہ 4-5 جتنے اکٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے دوڑ لگا دی، اور ساتھ والی گلی میں اس کی والدہ کا گھر تھا، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا زور زور سے۔ اب یہ فجر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جیسے انہوں نے کھٹکایا تو ایک دم سے اندر سے نا وہ جو خاتون تھی تقریباً 37-38 سال کی، اس نے دروازہ کھولا۔ تو دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے قاسم کو کسی نے جلا دیا ہے۔ تو وہاں اس کی نا ڈیڈ باڈی پڑی، اتنا سننا تھا، اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی، اور اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اور سر کی چادر بھی گر گئی، اور وہ بھاگتے ہوئے اس جو ہے نا خالی پلاٹ وہاں تک پہنچی۔ اور جیسے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کچھ جسم اس کا جو ٹانگیں اور بازو تھوڑے سے جلے ہوئے تھے، بقایا فرنٹ جو سامنے کا حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، اور چہرہ بالکل کلیئر تھا۔ تو اس نے جلدی جلدی اپنے بیٹے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور رونا چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر کربناک انداز میں روتی رہی کہ جو ارد گرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو لوگوں نے اس کو دلاسا دیا، خواتین بھی آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد پولیس کو کال کر دی گئی، پولیس بھی پہنچ گئی، ضروری کارروائی ہوئی، لاش کا جو ہے پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایف آئی آر جو ہے نا وہ بچے کے تایا کے نام سے جو مدعی بنے ان کے نام سے وہ درج ہو گئی۔ اور پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نوجوان کا جو والد ہے وہ بیماری کا وہ بیماری کا شکار ہو کر تو وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ تو اب یہ بچہ جو ہے خود یتیم تھا، تو اب اس کا بھی قتل ہو گیا۔ تو سارے جو محلہ دار تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو پولیس نے کیا کیا کہ وہاں اس خالی پلاٹ میں جو 2-3 روزانہ آ کر نشئی بیٹھ جاتے تھے ان کو پکڑ لیا، ان کو خوب مارا اور ان پر تشدد کیا، لیکن انہوں نے قتل کیا ہی نہیں تھا۔ تو ان کو بعد میں پولیس نے تھوڑی سی رشوت لی، اور ایک جو ہے نشئی اس کے کافی چوٹیں لگی تو ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ 2-3 اور وہاں کے مقامی جو اس طرح کے اوباش سے قسم کے نوجوان تھے، پولیس نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے پکڑ کے مارا ہو، ان کو پکڑ لیا، ان پر بھی خود پولیس نے خوب تشدد کیا، ٹارچر کیا، لیکن ان سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ بعد میں ان سے بھی
ان کے گھر والوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے کسی سے 10,000 کسی سے 20,000 پولیس نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جتنے لوگ پولیس نے پکڑے وہ بھاری بھاری چھوٹ گئے، قتل کا کچھ نہ پتا چلا کہ اس معصوم بچے کو قتل کرنے کی آخر وجہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر 2-2.5 ماہ جب گزر گئے نا تو پولیس جو ہے نا ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا نوجوان کو پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، اوپر سے آگ لگا دی ہے، تو اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ انٹریس قتل کے معاملات میں ڈال دیا گیا۔ جب انٹریس ڈال دیا گیا تو ایک روز کیا ہوتا ہے کہ اس جو بچہ جو قتل ہوتا ہے نا، اس کا جو ایک چھوٹا بھائی تھا 12 سال کا تقریباً، اس نے آ کے اپنے تایا کو کہا کہ تایا ابو مجھے پیسے دیں، جب میں پہلے جوتوں کی وہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہ شیرو انکل تو مجھے پیسے دیتا تھا، وہ ماما کو بھی 100 کے نوٹ دیتا تھا، تو اب وہ چلا گیا ہے تو مجھے کوئی پیسے نہیں دیتا۔ اس کے تایا جو ہے نا وہ ایک دم ٹھٹکا، انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تو پیسے دیتا تھا کیونکہ تم جوتوں کی فیکٹری میں کام کرتے، تمہاری ماما کو کیوں دیتا تھا پیسے؟ کہتا ماما ادھر اکثر جب جاتی تھی تو وہ شیرو انکل مجھے بوتل لینے بھیج دیتا تھا اور ماما کو 100 کے نوٹ دیتا تھا۔ اور یہاں سے جو وہ تایا ہے نا وہ پریشان ہو گیا، اس نے جا کے نا تو ڈی آئی جی کو درخواست دے دی کہ یہ تفتیش چینج کی جائے، تو تفتیش تبدیل بھی کرائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایک نیا فیکٹر سامنے آیا ہے کہ جو بچہ چھوٹا جہاں کام کرتا تھا وہ جو شیرو انکل ہے وہ اس کی والدہ کو بھی پیسے دیتا تھا۔ اب میں بھابھی سے پوچھا، وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہی، اور میں اس دوران یہ بھی غور کیا ہے کہ وہ عدت پہ ہے، لیکن میری بھابھی عدت کے دوران 2-3 دفعہ گھر سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئی تھی، تو میں نہیں پتہ لگا کہاں گئی تھی۔ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے پولیس کو۔ پولیس والے اس کی جو بھابھی ہوتی ہے، جو مقتول بچے کی والدہ ہوتی ہے، اس سے پوچھتی ہے لیکن وہ کوئی صحیح جواب نہیں دیتی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جو شیرو کی جوتوں کی فیکٹری وہ کہاں ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے 2 گلیاں چھوڑ کے پیچھے ہے۔ پولیس وہاں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شیرو تو جب سے یہ بچہ قتل ہوا ہے نا تب سے وہ فیکٹری چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے۔ یہاں سے پولیس کو مزید اس پہ شک پڑتا ہے، وہ مالک مکان کو بلاتے ہیں، اس سے اس کا جو کرایہ نامہ لیتے ہیں، وہاں سے ان کو اس کا جو ہے شناختی کارڈ کی کاپی بھی مل جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ فیصل آباد کا رہائشی ہے جو شیرو، جس کو شیرو فوجی کہتے تھے۔ پولیس کیا کرتی ہے کہ ایس پی سے کہہ کے تو اس کا جو ہے نا تفتیش کے لیے اجازت نامہ لیتے ہیں اور ٹیم جو ہے نا وہ فیصل آباد روانہ ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں ٹیم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو شیرو ہے نا اس نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی، وہ کہتا ہے اور میں سابقہ فوجی ہوں، میں تم سب کی پیٹیاں اتروا دوں گا اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی یا اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ تو پولیس انسپیکٹر نے کہا کہ پہلے تو ہم اس سے بڑے آرام سے پیش آئے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو ہم نے کہا کہ ہمیں تمہیں اٹھا کر لے جانے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اس قتل کا کیس ہے، تو سیدھے طرح ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ تو بڑی مشکل سے کہتے وہ مانا، تو اس کو لے کے وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ جب لاہور آئے تو شروع میں تو اس نے بڑا مکارانہ طریقے سے دائیں بائیں گھمانے کا کوشش کی، لیکن پولیس نے جب ثبوت سامنے رکھے کہ یہ بچے کا بیان ہے، یہ محلے داروں کا بیان ہے، یہ تمہارے پاس اکثر نورین آتی تھی جو اس بچے کی والدہ تھی اور تمہیں بھی ایک دفعہ اس کے گھر جاتے دیکھا گیا، تو جب یہ ثبوت کٹھے کرتے کرتے پولیس نے اس کو کال ریکارڈ دکھایا تو دونوں کا آپس میں کال ریکارڈ بھی مل گیا، خاتون کا بھی اور شیرو فوجی کا بھی۔ تو یہاں سے پھر پولیس نے اس کی جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے تفتیش شروع کی، تو جلد ہی وہ نا ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ کے اس نے کیا بتایا، اس نے جو بتایا نا وہ بڑا حیران کن تھا۔ تو اس کے بعد پولیس نے ہمیں کہا، کیونکہ وہ جو انسپیکٹر تھا وہ سابقہ ہمارا دوست بھی تھا، اس نے کہا جی بٹ صاحب آ جائیں، یہ جو ملزم ہے نا یہ اس نے اس کی والدہ کے ساتھ ہی مل کے یہ ساری پلاننگ کی ہے، تو آپ خود ان کا انٹرویو کر لیں۔ میں وہاں پہنچا، یہ تھانہ ہربنس پورہ کا ان دنوں میں عمارت بنی نہیں ہوئی تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، تو وہاں جا کے میں نے نا یہ جو نورین ہے اس کا بھی انٹرویو کیا، اس ملزم کا بھی کیا، تو میں نے ساری جب تحقیقات کر لی تو ایک حیران کن سٹوری سامنے آئی۔ وہ سٹوری ہم نا ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ نورین جو ہوتی نا یہ اس کی اصل میں اپنے کزن کے ساتھ لو میرج بھی تھی اور ارینج میرج بھی تھی، تو پسند کی میرج جب ہوئی، سب سے بڑا بیٹا یہی تھا قاسم، جب یہ پیدا ہوا تو کہتی ہے ہم بڑے خوش تھے، ہم نے اس کا جب نام رکھا تو اس کی سالگرہ مناتے تھے، تو ہم دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑا ہو کے کبھی کہتے تھے کیپٹن بنے گا، کبھی کہتے تھے یہ اس کو ہم پولیس افسر بنائیں گے۔ لیکن آگے ان کے گھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو سلسلہ چلتا رہا۔
جب کئی سال شادی کو گزر گئے تو یہ جو اس کا شوہر تھا نا وہ قالینوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو قالینوں کی فیکٹری میں کام زیادہ عرصہ کرتے رہے تو اکثر کو دمے کی شکایت ہو جاتی، تو اس کو بھی دمے کی بیماری لگ گئی، تو جس سے وہ کمزور رہنے لگا، تو وہ گھر میں اکثر بیمار پڑا رہتا، کھانستا رہتا۔ اس دوران یہ جو بڑا بیٹا ہے اس نے میٹرک کے امتحانات دے دیے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے 12 سال کا وہ پڑھ نہیں رہا تھا، اس کو ایک قریبی گلی میں جوتوں کی فیکٹری پہ ڈال دیا گیا کہ چلو تھوڑی سی انکم یہ لائے گا۔ تو نورین نے خود ہی بتایا کہ یہ میرا بیٹا قاسم کہتا تھا کہ ماں اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں کمائی کروں گا اور آپ کو بھی پالوں گا، دادی کو بھی، دادا کو بھی پالوں گا۔ اور اسی دوران کہتی ہے کہ اس کا والد بھی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوا؟ تو اس کی جو اس نے سٹوری بتائی وہ اور حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا میاں کیونکہ ہر وقت بیمار رہتا تھا، میں جب شیرو کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑنے جاتی تھی تو وہ شیرو آہستہ آہستہ میری طرف جو ہے نا گامزن ہونا شروع ہوا۔ ایک روز اس نے مجھے کہہ دیا کہ نورین میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا میرا تو شوہر زندہ ہے، تو اس نے کہا تم راضی ہو جاؤ تو تمہارے شوہر کو تو ہم راستے سے ہٹا لیں گے۔ تو میں مسکرانے لگ گئی، تو اس کو پتہ چل گیا، تو پھر میں 2-3 دفعہ اور بھی گئی، تو اس نے اپنے ایک دوست جو حکیم تھا اس سے ایک دوائی لائی، تو اس نے کہا یہ سلو پائزن ہے، اس کو تم نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اپنے شوہر کو رات کو دودھ میں ملا کے تھوڑا تھوڑا دینا ہے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ کہتی ہے میں اس کو روزانہ وہ دودھ میں ملا کے اپنے شوہر کو دینے لگی، تو وہ مزید بیمار ہوتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ 1-1.5 مہینے میں ہی وہ ہڈیوں کی وہ جیسے ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے ویسے ہو گیا، اور ایک روز اس کی اچانک وفات ہو گئی۔ جب میرا شوہر فوت ہو گیا تو میں بڑی انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ ظاہری طور پر تو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں عدت میں بیٹھی ہوں، لیکن اس دوران بھی میں 2 دفعہ یہ شیرو سے ملنے گئی۔ پھر میں نے کہا کہ کیونکہ لوگ میرے اوپر جو ہے نا شک کرتے ہیں تو اس لیے اب میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی، تو اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا۔ تو نورین نے کہا کہ تم کیسے آ جاؤ گے، گھر میں میرا ساس سسر ہوتا ہے، میرے بچے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے جس دن میں نے آنا ہوگا تو میں تمہیں دوائیاں کچھ گولیاں دے دیتا ہوں، تم اپنے ساس سسر کو اور بچوں کو پلا دینا، وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کہتی ہے وہ مجھے اس نے گولیاں دے دی۔ اسی روز سے ایک دن جو وقوع سے ایک روز پہلے کیا ہوا کہ یہ جو بچہ قاسم ہے یہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اپنی بہن کو چھوٹی کو ساتھ لے کے پھوپھی کے ساتھ شادی پہ چلا گیا سمنا آباد۔ وہاں سے یہ ایک روز وہاں رہا، اگلی رات جب ہوئی تو اس کو پتہ لگا کہ مغل پورہ میں ایک نعت خوانی کی محفل ہے، تو کیونکہ نعت خوانی میں اس کو بڑی دلچسپی تھی تو یہ وہاں سے چنچی پر بیٹھ کے رکشے پہ بیٹھ کے پہنچ گیا۔ اس نے وہاں جا کے محفل میں شرکت کی، خود بھی نعت پڑھی۔ رات کا تقریباً 1 سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ جب ٹائم ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اب مغل پورے سے واپس سمنا آباد جاؤں گا تو وہ زیادہ دور ہے، تو ہربس پورہ تو قریب ہے، تو میں اپنے گھر ہی چلا جاتا ہوں، تو ماں اپنی والدہ کو بتا دوں گا کہ میں جو ہے نا وہ شادی اگلے دن کی شادی پر نہیں گیا، تو میں ادھر آ گیا۔ تو کہتا ہے جیسے ہی یہ اس کی یہ جو واقعات ہے نا یہ اس کے دوست نے بتائے بچے کے کہ میرے ساتھ وہ وہاں مغل پورے سے نکلا، اور پھر اس نے کہا کہ میری والدہ کو گلاب جامن بڑے پسند ہیں، تو وہ گلاب جامن اس کے پاس تقریباً 100-125 روپیہ تھا، تو اس نے 60 روپے کے قریب گلاب جامن لیے، تو اس نے وہ شاپر میں ڈلوا لیے اور کہا یہ جا کے میں اپنی ماں کو دوں گا، میری والدہ کو بڑے پسند ہیں یہ۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، تو دوست کہتا ہے کہ میں بھی راستے میں اتر گیا، وہ یہ اپنے گھر کی طرف ہربنس پورہ کی طرف چلا گیا۔ اب آگے کی کہانی اس کی والدہ نے سنائی۔ اس نے کہا کہ جب یہ اپنے گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکایا کہیں اس نے، دروازہ نہ کھلا، تو گھر کی کیونکہ دیوار چھوٹی تھی 8-10 فٹ تھی، تو یہ دیوار پہ چڑھ کے اندر پھلانگ آیا۔ اندر پھلانگ کے آیا تو جیسے اس نے دیکھا تو جو اس کی والدہ تھی اس نے کیونکہ ساس سسر کو بے ہوشی کی دوا پلا دی چائے میں، اور ایک چھوٹا جو بھائی تھا اس کو بھی بے ہوشی کا دودھ میں ڈال کے دوائی دے دی تھی، وہ بھی سویا ہوا تھا۔ اب تینوں لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو جو اس کی والدہ اس کے کمرے میں وہ فوجی موجود تھا، تو اس نے دیکھا کہ میری والدہ کی کمرے سے جو ہے نا سرگوشی کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ سرگوشی کی آواز کیسے آ رہی؟ اس نے کہا میری امی کے کمرے میں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ جیسے ہی آگے بڑھا اس نے دروازہ کھولا تو اندر وہ فوجی بھی موجود تھا اور اس کی والدہ بھی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، اس بچے نے دوڑ لگائی، یہ اس کی والدہ خود ہی بتایا ہے کہ یہ واپس پلٹا اور اس نے باہر سے صحن سے ایک اینٹ اٹھائی، وہ ہاف اینٹ تھی، اینٹ اٹھا کے یہ جلدی جلدی شیرو کو مارنے آیا۔ شیرو اس دوران اٹھ کر
दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ये कमरे में एंटर हुआ है, उसने पीछे से इसकी गर्दन दबोची है और इसके हाथ से ईंट छीनी है, और उसके बाद उसने इसको ना पकड़ के, तो वो जो अंदर बेड था और एक चारपाई थी, चारपाई के पाए के साथ उसने जोर जोर से इसका सर जो है ना वो टकराया, जिससे वो उसके सर से खून बहने लगा। और उसका जो वो जैसे अधमुआ सा हो जाता है ना वो बच्चा, अब देखें एक 14-15 साल का बच्चा और एक 40-42 साल का जवान आदमी जो साहब फौजी भी है, वो 6 फुट 2 इंच उसका कद है, उसने जब मारा होगा तो उस बच्चे बेचारे का क्या असर हुआ होगा। तो उस बच्चे ने आगे से मुजाहमत ना की, तो इसने उसको पटक के उस बेड पे फेंक दिया। अब फेंका तो वो थोड़ा सा बेहोशी के आलम में था, तो इस दौरान इसने ना जल्दी जल्दी इसकी वालदा को कहा कि नौरीन इसकी टांगे पकड़ो। तो इसने एकदम टांगे पकड़ी, तो कहती है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा तुम क्या करो, कहता है अगर ये बच गया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो कहती है फिर मैं आगे से कोई मुजाहमत भी नहीं कर सकी, फिर मेरे से टांगे जो है ना वो पकड़ी नहीं जा रही थी, तो इसने मुझे कहा कि पीछे इसके कंधों की तरफ आओ और इसके बाजू पकड़ो। तो मैं पीछे से कंधे की तरफ आया तो फौजी इसके ऊपर चढ़ गया, चढ़ के तो उसने गला जो है ना इसका पकड़ लिया अपने दोनों हाथों में और दबाना शुरू कर दिया। तो कहती कि जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ था ना तो मेरे बाल इसके मुंह के ऊपर आए। तो बच्चे ने आगे से कहा मामा ये कोई डायन है, ये कोई डायन है, ये मेरे ऊपर आ गई है। तो कहती है कि वो जैसे बेहोशी में कुछ कह रहा था। तो मैंने कहा उसको बेचारे को पता नहीं था कि ये डायन नहीं है, ये उसकी सकी माँ है जो इस वक्त अपने आशना के साथ मिलके एक डायन बनी हुई है। उस औरत ने अपने बेटे को पकड़े रखा और इस दौरान वो फौजी ने बताया कि मैंने उसका गला दबा दिया। बच्चा जब हलाक हो गया तो मैंने फौरी तौर पे उसी बेड की जो चादर है उसमें उसको लपेटा और नौरीन को जल्दी कहा कि जाओ बाहर देखो गली में कोई है तो नहीं। और ये भी रिपोर्ट की तरह भागते हुए गई है, इसने दरवाज़ा खोला है और जब दरवाज़ा खोला तो बाहर गली में उस वक्त किसने होना था, अभी 2:30-3 बजे का टाइम था। तो इसने कहा गली में कोई नहीं है। तो ये जो शेरू है ये जल्दी से उसको अपने कंधे पे उठा के तो बाहर निकल गया। वो कहता मैं भागता ही जाता तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इस बच्चे को कहाँ फेंकूँ मैं। तो कहता है इस दौरान रास्ते में वो जो खाली प्लाट है ना तो मैंने इसकी लाश को नीचे फेंका, कपड़ा भी नीचे फेंक दिया। अब मैंने सोचा कि क्या करूं, ऐसे फेंका तो ये ना हो कि ये जिंदा निकल आए, या ऐसे ही फेंका तो किसी को शक ना पड़ जाए। तो कहते हैं मैंने कहा कि इसको कोई ऐसा रंग दें कि हम पकड़े ना जाएं। तो मैंने इर्द गिर्द से थोड़े से वो जो कागज गंदगी के ढेर पे पड़े थे वो डाले, कुछ सूखी घास वो डाली उसके ऊपर, और मैंने जेब में, क्योंकि मैं सिगरेट पीता था, मेरे जेब में माचिस थी, तो मैंने माचिस से वो दिया जलाई और उसको आग लगा दी। मैंने 2-3 जगह पे आग लगाई और उसके बाद आग एकदम भड़क उठी। जब आग भड़क उठी तो मैंने कहा कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी किसी घर से निकल आया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो कहता मैंने तेजी से मैं वहां से भाग गया। जब ये भागा ना, क्योंकि वो चंद कागजात थे और थोड़ी सी घास थी खुश्क, आगे गीली घास भी मिक्स हुई थी, तो थोड़ी देर के बाद वो जो आग उसको शोले बुलंद होते नजर आए ना वो एकदम मांद पड़ गए और सुलगने लगे। जब सुलगने लगे तो ये बच्चे की टांगों के पास तो आग लगी रही, कुछ बाजुओं के पास भी लगी रही, लेकिन इसका चेहरा बच गया और छाती भी बच गई। और इसी दौरान तकरीबन आधा घंटा समझ लें या 20 मिनट गुजर गए तो वो खाकरोब जो है ना वो सफाई करने वहां पहुंच गया। तो उसके बाद की कहानी आपने सुनी हुई है कि कैसे ये सारा वाकया हुआ। तो मैंने इसको पूछा नौरीन को कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, तुमने पहले इसके इश्क में अपने मियाँ को कत्ल किया, उसके बाद अपने सके बेटे को ऐसे कत्ल किया, ऐसे तो कोई डायन भी नहीं करती, वो भी अपने बच्चों को नहीं खाती, तुमने तो अपने बच्चे को खा लिया। तो उसने बिल्कुल स्पॉट सा चेहरा बनाया, कोई उसके चेहरे पे कोई इसकी शर्मिंदगी या उसका नहीं, बस ऐसे था कि एक रोबोट के मुंह पे एक खातून का चेहरा लगा होता है। तो चादर उसने अपने मुंह के इर्द गिर्द लपेट ली और ऐसे मेरी तरफ सामने देखने लगी। तो मेरे से मजीद उसकी तरफ ना देखा गया। तो अभी ये बातें करने के बाद मैंने जब शेरू को अलग से पूछा, मैंने कहा तुमने इस औरत से शादी करने के लिए 2 कत्लों में इसका साथ दिया? तो उसने मुझे रियली ऐसे कहा, उसने कहा भाट साहब तौबा करे, मैं ऐसी औरत के साथ शादी करूंगा जो अपने मियाँ को कत्ल कर दिया, जिसने जो अपने बच्चे को खा गई। मैं तो फैसलाबाद भाग गया था कि अब सारी उम्र इस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। ये तो पुलिस मुझे पकड़ के ले आई, वरना मैंने सारी उम्र
اس خاتون کی طرف دیکھنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے ہی پتہ چل گیا تھا جو اپنے شوہر کی نہیں بنی، جو اپنے بیٹے کی نہیں بنی، وہ میری کہاں بنے گی۔ اب ان دونوں کا انٹرویو ختم ہوا تو میں جانے لگا تو ایک دم باہر سے نا ایک بوڑھی خاتون بھاگتے ہوئے آئی، تو میرے قریب آ کے کہنے لگی مجھے پتہ لگا ہے ایک بڑے اخبار جنگ اخبار سے ایک رپورٹر آیا میرے پوتے کا جو قتل کیس ہے اس کے حوالے سے، تو میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ماں جی میں ہی ہوں، تو مجھے مل کے کہتی ہیں اس ڈائن نے نا، اس کے اپنی بہو کی طرف اشارہ کر، اس ڈائن نے میرے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا، اس نے اس کو زہر دیا تھا، اور میرا بیٹا بھی اس نے قتل کیا ہے، اور اب میرا پوتا بھی قتل کیا ہے۔ اور اس نے پوتے کا نام لے کے قاسم مجھے روز کہتا تھا دادو اب آپ فکر نہ کریں، پاپا اگر فوت بھی ہو گئے نا اب میں آپ کا بیٹا بنوں گا، اب میں آپ کو جو ہے نا کھانا کھلایا کروں گا، اب میں آپ کو پالوں گا۔ تو کہتی میں اپنے پوتے کی باتیں سن سن کے نا بڑا خوش ہوتی تھی، مجھے کیا پتا تھا اس ڈائن نے میرے پوتے کو بھی قتل کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر پکڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، تو بلکہ اس نے خود مجھے بتایا، کہتی یہ مجھے آج ہی ڈاکیا دے کے گیا ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کے پوتا جو قاسم ہے نا اس کی ڈاک آئی ہے، تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ تو وہ میں نے خود ہی پھاڑا، تو میں نے جب اس کے اندر سے نکالا تو وہ قاسم کا میٹرک کا رزلٹ تھا، اور رزلٹ میں وہ ہائی فرسٹ ڈویژن لے کے، حالانکہ اس نے پرائیویٹ پیپر دیا تھا، تو ہائی فرسٹ ڈویژن لے کے وہ پاس ہو چکا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا ماں جی آپ کا پوتا جو ہے نا وہ ہائی فرسٹ ڈویژن لے کے پاس ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ تو اس مائی نے نا ایک دم رونا شروع کر دیا، اتنی روئی، کہتی ہو کہ اس خط کو پکڑ کے چومنے لگ گئی، کہتی میرا قاسم پاس ہو گیا، میرا قاسم مرنے کے بعد بھی پاس ہو گیا، ہائے میں اب کیا کروں گی، میرا قاسم تو دنیا میں نہیں رہا۔ تو وہ اس طرح دردناک انداز سے روتی رہی مائی کہ میں اس کو دیکھ کے نا میں بھی اپنے آنسو قابو نہ کر سکا، تو میری آنکھوں سے بھی ایک دم آنسو بہہ نکلے، تو میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ تو جب کر لیا تو میں اتنی دیر میں نا اپنی چیزیں سمیٹنے کے لیے نا تو میں نے بڑی مشکل اپنے اوپر قابو پایا۔ تو اس دوران جو انسپیکٹر تھا اس نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا کہ یہ جو نورین ہے نا اس کو تو وومن تھانے میں واپس پہنچاؤ کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، تو مغرب کی زانیں اس وقت ہونے والی تھی۔ تو یہ جب نورین واپس روانہ ہوئی نا تو اس کے قریب ہی جو تھانے کے اندر ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا، اس کے اوپر بہت سارے جو پرندے تھے نا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے یہ نیچے سے گزری نا تو ایک دم وہ پرندے اس کو دیکھے نا تو وہ ایک دم اڑ گئے۔ جب اڑے تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا دیکھیں انسانوں کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ خاتون جو اس نے چڑیل یا ڈائن کا کردار ادا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب پرندوں کو بھی اس عورت کے نیچے گزرنے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک ڈائن ہے جو ہمارے نیچے سے گزر رہی ہے، تو اس کے دیکھ کے وہ بھی خوفزدہ ہو کے اڑ گئے ہیں۔ تو وہ ڈائن کو لے کے پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی، اور میں بھی اس تھانے سے بڑا بوجھل دل لے کے نکلا کہ میں نے کہا دیکھیں کس کس قسم کی عورتیں ہیں کہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بھی قتل کرایا اور اپنے بیٹے کو بھی قتل کرایا۔ تو اس طرح کی ڈائن سے تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری اس کہانی کا جو ہے انجام تک پہنچ گئی ہے، تو اور ہماری جو آج کی کرائم سٹوری ہے اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔